बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, मेरे प्रोग्राम में आज एक बड़ी ख़ास शख्सियत जनाब शौकत कश्मीरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं, UKPNP के चेयरमैन हैं। इसके अलावा वेरी वेल नोन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। जनाब शौकत कश्मीरी साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे जाऊँ, मैं चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जैसे भी हम अपलोड किया करेंगे प्रोग्राम तो आप तक पहुँच जाया करेगा। जनाब शौकत साहब, हमने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने पहले तो ये था कि लीगल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर का किया था, अहाता किया था अभी क्या क्या सिचुएशन है। उसके साथ ही फिर हमने खुद मुख्तारी के हवाले से भी बात की थी, भी किस तरीके से क्या होना चाहिए, प्रोग्राम किए थे दो। तो अब इस पर कुछ सवाल लोगों के आए हैं और मैं समझता हूँ कि ज़रूरी होता है कि जब मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप कमेंट भी करें और सवाल भी करें, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे नाजरीन हैं उनको भी दे शुड बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस डिस्कशन, और जितने भी ख्यालात होते हैं तो इस लिहाज से मैं चाहूँगा कि उनसे यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये भी एक लिहाज से उनके साथ डायलॉग है जी ना। तो एक साहब लिखते हैं कि नाम चलो नहीं बताता, बहरहाल कहते हैं कि ट्रूथ शुड प्रिवेल legally as a truth Muslim, full Muslim, and morally you are all Indian citizens। इसलिए ऐसे कह रहे हैं कि बिकॉज हमारे महाराजा ने जम्मू कश्मीर का जो है ना इलाका हिंदुस्तान के साथ कर दिया था, तो वो कहते हैं इसलिए ऐसे लीगली आप तो सारे इंडियन सिटीजन हैं। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है ना कि जो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लीगली स्पीकिंग हम इंडियन नेशनल हैं। लेकिन आपको पता ही है कि उसी ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के अंदर सर्टन कंडीशंस भी थी, और उन जो ड्यूटीज इंडिया के जिम्मे थी वो उसने डिस्चार्ज करनी है। मसलन रियासत की वहदत की बहाली, रियासत जम्मू कश्मीर के बसने वाले लोगों की जो लाइफ है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, ऑनर है, इन सब की रिस्पेक्ट करना, और वहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस को विदाउट एनी इंटरप्शन जो है वो कंटिन्यू रखना। तो आप ये देखिए कि ट्रीटी ऑफ एक्सेशन तो वही थी जो 580 रियासतों के लिए हुई, लेकिन खुद महाराजा हरि सिंह के जो फर्जंदे अर्जमंद है डॉक्टर करण सिंह, उन्होंने कहा कि हमारा एक्सेशन है लेकिन हमारा मर्जर नहीं हुआ। अब मर्जर में और एक्सेशन में जरा फर्क है। तो बाकी तो ठीक है, इसमें तो जाहिर है कि अगर खुदा न खास्ता हम शौकत साहब एक इसमें यूनाइटेड इंडिपेंडेंट कश्मीर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर होते और अंडर इंडिया होते, तो हमारे पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वही होता जो जो बाकी रेस्ट ऑफ द इंडियंस के पास था, हमारी शनाख्त वही होती। नहीं, इसमें बात ये आती है ना कि जो आपने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के का आपने जिक्र किया, जी ज़ाहिर है कि उसमें ये इंडिया की जिम्मेदारी थी कि रियासत की वहादत को कायम रखना, यानी जो इन्वेडर्स थे उनको निकालना शौकत कश्मीरी का काम नहीं था, मेरा काम नहीं था। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइड विद न्यू दिल्ली, ठीक है। एग्जैक्टली। वो एंड आल्सो टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एवरी सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड, ठीक है जी। अच्छा, अब यानी बोथ अकाउंट्स पर जो है ना इंडिया को पूरी तरीके से कामयाबी नहीं हुई कि यानी रियासत का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा मसलन गिलगित बल्तिस्तान और जिसको सो कॉल आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, कब्जे में है। वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी जो है एक अजाब बनी हुई है। तो इंडिया ने एज फेल टू डू एनीथिंग, ठीक है। एक बात हुई आप, ठीक है। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर यह है कि लीगल प्रोसेस का भी आपने जिक्र किया, ठीक। तो इस वजह से अगर एक्सेशन जैसे कि हुआ था और सारे इलाके को वो उनके कंट्रोल में आ जाता, तो अगर हम ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट लेते, मैं हज पर जाता, उम्रे पर जाता, या आप किसी जगह जाते सैर करने के लिए, या मैं जाता, तो हमारे पास कौन सा पासपोर्ट होता? इंडियन पासपोर्ट होता। और मीरवाज वगैरह या जितने भी कश्मीरी लीडर जो बाहर सफर करते हैं, इंक्लूडिंग यासीन मलिक जाते रहे, दूसरे जाते रहे, वो किस पासपोर्ट पर जाया करते थे? इंडियन। इंडियन। तो इस लिहाज से आप ये कह रहे हैं कि लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर पार्ट, वी उस लिहाज से देखा जाए तो हम उस लिहाज से वी आर इंडियंस। लेकिन देयर आर सर्टेन इश्यूज जो अभी रिजोल्व नहीं हुए थे। अच्छा, आगे फिर एक साहब और साथ हैं, सुरेश मेहता साहब कहते हैं जी कि आपने यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन का भी जिक्र किया
ठीक है जी। तो ग्राउंड रियलिटी हैज चेंज्ड, उसके बाद 48 47 48 के बाद बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं। और फिर ये क्या वो कहते हैं कि शिमला माहिदा भी आ गया। तो इस लिहाज से यानी सिचुएशन बदल नहीं गई, तो फिर हम उसका वाला क्यों लें दें यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन का, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी हैज चेंज, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन एज एक लिहाज से सुपरसीड होगी कि शिमला माहिदा आ गया। अब टेक्निकली लोग कहते हैं कि सुपरसीड नहीं हो सकती, विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकलिटी, प्रैक्टिकली अगर सुपरसीड नहीं हुई, अगर मान लिया जाए लोगों ने, जैसे कुछ जूरिस्प्रूडेंस का जिक्र करते हैं जी नहीं हुई, तो अगर नहीं हुई तो फिर क्या बात है कि शिमला के बाद सिक्योरिटी काउंसिल में इसको डिस्कस क्यों नहीं किया गया? प्रैक्टिकली इट मींस उसको they've been taken out of the सिक्योरिटी काउंसिल। तो आप इस पर कुछ फरमाएंगे? देखिए, बात यह है ना कि शिमला एग्रीमेंट जो है वो किसके दरमियान हुआ? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ, ठीक है ना, क्योंकि उस वक्त कैदियों का मसला था, और जाहिर है कि इंडिया के साथ बहुत सारे जो इंडिया पाकिस्तान के जो आपसी बहुत सारे इश्यूज थे, जिसमें जंगी कैदियों का सवाल था और बड़ा। तो उसमें एक इशू जो है वो डिस्कस हुआ है कश्मीर में, जिसमें हमने कहा कि हम, यानी वो, और क्या कहा उन्होंने, यही कहा कि हम इस मसले को बाहमी मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि शिमला एग्रीमेंट में भी एक बात तो तहरीर है कि कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ, जो इंडिया का क्लेम है, या पाकिस्तान जो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे रियासत पे क्लेम करता है। तो इसको तो कई जितने भी मायदे हुए हैं, चाहे वो ताशकंद हो, शिमला हो, इंडिया पाकिस्तान की दोनों हुकूमतों ने इस तनाजे को हल तलब। ये अलग बात है कि इंडियन जब तनाजा कहते हैं तो उनका पस मंजर दूसरा होता है, जब पाकिस्तानी इसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो अलग होता है। हम तो कहते हैं कि महाराजा जो हमारा लेजिटिमेट रूलर था, उसने ट्रीटी की किसके साथ? इंडिया के साथ। क्योंकि वो वजूहत जाहिर है वक्त की कमी के बाद सब उन वजूहत को बार बार माजी में डिस्कस किया, बहुत बार लोगों को पता, बहुत दफा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस ट्रीटी के बाहर ही तो इंडिया यूनाइटेड नेशन में गया है ना। अब यह मसला ये होता है कि अगर ये फाइनल मतलब आप ये है देखना, हमारे पास तो एक टाइटल है इन शेप ऑफ यूएन रेजोल्यूशंस, वो कितनी भी फ्रिविलस क्यों ना हो, लेकिन हम इंटरनेशनली कहते हैं कि ये हमारा राइट है। तो एटलीस्ट हमारे पास लेजिटिमेसी है, जो किसी और बरसगीर की और किसी कौमियत को, किसी और ऑपरेस नेशन के पास ये लेजिटिमेसी नहीं है कि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक डिस्प्यूट है जिसको इंडिया और पाकिस्तान ने मिलके कश्मीरियों के ख्वाहिशों के मुताबिक हल करना है। ये कि माइट इज राइट तो नहीं है ना कि जो आप डंडा लेके, या अब हाँ, जो जिम्मेदारियां थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो जिम्मेदारियां थी, वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई है। पाकिस्तान ने यूएन रेजोल्यूशंस को कंप्लाई नहीं किया, तो ड्यूटी किसकी थी कंप्लाई करवाने के लिए? ये एजिटेट करना चाहिए था ना इंडिया को। ये तो डॉक्टर शब्बीर चौधरी यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टच किए हैं, मैं थोड़ा सा इलाबोरेट किया जाए उसको। मसलन हम तो ये कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि एक्सेशन हुआ, ठीक है जी, सिवाय कुछ जिन लोगों ने सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा, एक्सेशन हुआ। एक्सेशन होने के बाद यानी कितने महीनों के बाद जाकर इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन में इसको लेकर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ उनको उसमें खामी नजर आई, या कोई वजह होगी जिसकी वजह से गया। फिर लोग कहते हैं जी ये नेहरू की गलती थी, लेकिन नेहरू जो है ना वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था ना, वो लेकर गया था। मैं आगे साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो शिमला हुआ है उसमें भी ये तो रिकॉग्नाइज, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन में भी रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये मसला आल तलब है। और जो शिमला माहिदा आता है, जो कितने अरसे बाद आता है, वो भी इस बात को तस्लीम करता है कि ये मसला हल नहीं हुआ, हल तलब है। उनके ठीक है दूसरे मामला भी थे। इवन डॉक्टर साहब, ये जो हालिया जब परवेज मुशर्रफ जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, तो खुर्शीद कसूरी वजीर खारजा थे, उनके दरमियान भी जो नेगोशिएशन हुई है वो कश्मीर पे हुई, और अल्टीमेटली ये किसी 4 पॉइंट पे वो कहते हैं कि हम बिल्कुल हल के करीब थे। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर मैं या कोई आंखें बंद करके कहे कि ये मसला कोई है ही नहीं जी, बस ये, तो मसला तो ये है। यानी एक खिते को फोर्सबली ताकत के जोर पे डिवाइड किया गया, और अब ताकतवर जो है वो आपस में बेल बांट के अगर खाने की कोशिश करेंगे,
تو ہم تو نہیں خاموش رہ سکتے. جو لوگ جو ہے وہ سری نگر اور جموں پہ اتفاق کرتے ہیں وہ کریں, ٹھیک نا. بات یہ ہے, اب کچھ لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں جی آپ وہاں کی تحریک کیوں نہیں چلا رہے. ہم تو تحریک چلا رہے ہیں جو اپنی بساط ہے, بٹ جس کی کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہے اس کو کیوں نہیں آپ فوکس کرتے, اس کو کیوں نہیں کہتے کہ آپ نے اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں نبھائی ہیں. لیکن وہ ان کو کہنے کے بجائے وہ ہمیں کہتے ہیں. جو انفارچونیٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ بات اگر سیدھی کریں گے تو کسی کو سمجھ میں آئے گی. باتوں کو گھما پھرا کے اگر میں یہ ڈیوٹی آپ کو کہوں کہ ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب آپ اس چیز کی وکالت کیوں نہیں کرتے, بھائی آپ کی وکالت آپ کی وکالت کی لیجیٹیمیسی کیا ہے؟ لیجیٹیمیسی جس کے پاس ہے اس کو یہ ایکشن کرنا ہے. اچھا ایک بات یہ نہیں, لوگوں کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شملہ معاہدہ ہوا, ہم مان لیتے ہیں اس میں کشمیری شامل نہیں تھے, یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن میں بھی کشمیری کی نمائندگی نہیں تھی. لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ جو لڑائی ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے 1971 کی, اس میں مسئلہ کشمیر کشمیر کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی, اس کی کچھ اور وجوہات تھیں. لیکن جو رقبہ انڈیا نے لے لیا تھا مغربی پاکستان سے, اور یا پاکستان نے جو کچھ لیا تھا وہ بھی تو لین دین کرنی تھی, قیدیوں کے مسئلے تھے اور دیگر مسائل تھے. تو شملہ اس تناظر میں ہوا تھا, اور اسی تناظر میں باتیں ساری کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا جی مسئلہ جموں کشمیر ابھی حل طلب ہے اور اس کو حل کریں گے. اب اس کا آگے چلتے ہیں جناب. آگے ایک صاحب ہیں امجد ایوب مرزا صاحب, پارٹلی آپ نے جواب دے دیا, لیکن وہ یہ نہ کہیں کہ ان کا سوال جو ہم نے نظر انداز کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ سردار کوشچن فار سردار شوکت صاحب, شوکت کشمیری صاحب, if you agree that Maharaja had the idea of keeping an independent state, then why do you not accept Maharaja's decision of accession to India? تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو مطلب یہ کہ ہم تو اس ہیں ڈاکٹر صاحب وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ باتیں راولک کو ہجیرہ اپنی ریلیز میں, اپنی کانفرنسوں میں, اپنے سیمینارز میں کہی ہے. یہ کوئی ہم نے کسی کو کمرے میں بیٹھ کے نہیں باتیں کی ہیں, اور اس کی ہم نے سزا بھی بھگتی ہے کہ آپ پاکستانی بیانیے کے خلاف کیوں تاریخ کے اس پڑھنے کو کھول رہے ہیں جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مہاراجا نے جس کمپلشنز کے ساتھ کیا تھا, تو بھائی وہ ڈیوٹی تو پھر اب اس نے پوری کرنی ہے نا جس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا پوری ریاست جموں کشمیر کا. اور پھر اس میں بھی تین سبجیکٹ. ڈیفینس جو ہے نا, جو اگر مہاراجا کا علاقہ مانتے ہیں ہم, تو ڈیفینس اس کا کس نے کرنا تھا؟ وہ نیو دہلی نے کرنا تھا یا واشنگٹن نے کرنا تھا یا لنڈن نے کرنا تھا؟ وہ نیو دہلی نے ڈیفینس کرنا تھا نا, تو نیو دہلی has failed to do that. ایگزیکٹلی, اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ پیچھے تو ہم جا رہے ہیں, تقسیم تو کشمیری ہیں, آر پار تو دونوں حکومتوں کے جو 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 امتیازی سلوک ہے اس کا شکار تو ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہیں. سفر تو ہم کر رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے, فیملیز ہماری ڈیوائڈڈ ہیں. یعنی بات یہ ہے کہ اگر اس خطے کے اندر بھی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں جو اندر انڈین ایڈمنسٹریشن ہے جاری ہوتی, وہاں کوئی ایکسیلنٹ کانسٹیٹیوشنل لوگوں کو رائٹ ہوتے, وہاں کی ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اس سارے ہیں گورننس کے اس عمل سے خوش ہوتے, تو لیکن تب بھی انڈیا کی یہ ذمہ داری کہ کشمیر کو ری یونیفائی کرنا, اس سے تو وہ اپنے آپ کا اپنا پیچھا تو نہیں چھڑا سکتے نا, اور اپنی ان ذمہ داریوں سے پیچھا وہ کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ صاحب اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ جو انڈیا والے یہ تو کہتے رہتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ان پریکٹس, کہتے ہیں کہ پوری کی پوری ریاست جو ہے نا ہماری ہے اور ہمارے اٹو ٹانگ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کر تقسیم میں جموں کشمیر کی بات بھی کرتے ہیں. تو دیر از اے بگ کنٹراڈکشن. یہ ایک بار نہیں, مثلا دیکھیں نا سورن سنگھ اور بٹو صاحب جو مذاکرات ہوئے وہ بھی تقسیم میں جموں کشمیر پر تھے. تو اس لیے ایسے یہ ہے کہ یہاں پاکستان کی پالیسی پر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, تو انڈیا کی جو پالیسی ہے وہ بھی اتنی صاف ستھری نظر نہیں آتی یہاں پر. نہ صاف ستھری بالکل ہی نہیں ہے جناب, ہمیں یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو ہے نا انڈیا کی سویئر نہ صرف غلطیاں ہیں بلکہ بہت زیادہ اپرچونزم کا مظاہرہ کیا اس نے. دریائے سندھ کی حیثیت میں جو ہے نا انہوں نے پاکستان کو معاہدہ کر کے دے دیا. غیرائز کے مطلب اس کے لیجیٹیمیٹ وارث آنرز وہ تھے. انہوں نے تو ہمارے ریسورسز کی پلنڈرنگ میں ہندوستان پاکستان کا ہاتھ بڑھایا ہے. اچھا آگے ایک صاحب سوال کرتے ہیں, we'll come back to this.
اور آج جو ایک بار میں آج گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگ جو بخت رہے نا اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا وہ انڈیا نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے. آج تک اس نے کسی انٹرنیشنل فورم پہ ان علاقوں کے کانسٹیٹیوشنل ان علاقوں کے بیسک رائٹس پہ بات کی ہے. وہاں دلی میں بیٹھ کے یہ دعویٰ کرنا نہ کہ ریاست جموں کشمیر سارے کا سارا ہمارا ہے, اس دعوے کے معنی کیا ہے یہ؟ اچھا جناب, ایک صاحب کہتے ہیں کہ اگر ابھی ہم لوگ انڈیپینڈنٹ جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو یعنی جو چائنا ہے یہ زبردستی پورے ریاست پر قبضہ کر لے گا, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگ سارے جو مسلمان ہیں دوسرے بھی وہ کمیونسٹ بنا دیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. اس لائن کو اس نے یعنی کافی ڈیولپ کیا. یہ تو 7-8 لائنز ہیں, اس پر میں سارا پڑھ کر ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ اس پر آپ جواب دینا چاہیں گے. انڈیپینڈنٹ دیکھیں بات یہ ہے نا, یہ تو ایسے ہی ایک آدمی جو ہے نا وہ سوچے کہ اگر آپ نے یہ کر دیا تو پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی, اور یہ کر دیا تو آپ کے بات یہ ہے کہ آج جب نیشن اسٹیٹ بن جاتی ہے نا تو ان کی جو ڈیٹرمنٹ ٹیریٹوریز ہوتی ہیں اس کا احترام ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ چائنا نے کوئی مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ یا امریکہ نے یا دوسرے ملکوں نے, ہاں ٹھیک ہے رجیم چینج کے لیے حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ جو ہے نا اپنی کوئی پرو گورنمنٹ بنے یا ایسی گورنمنٹ بنے جو فرینڈلی ہو. جیسے پاکستان نے افغانستان کے اندر جو ہے ایک بہت لمبی جنگ لڑی ہے ایک فرینڈلی حکومت کے لیے, انفارچونیٹلی وہ بھی فرینڈلی نہیں ہو سکی. تو چائنا بھی اس طرح کی کوشش کر سکتا ہے, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم آزادی کے اس نوبل کاز کو جو ہے نا وہ سمجھیں کہ نہیں اس سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اسی طرح ڈیوائڈیڈ ہی رہیں اور اسی طرح جو ہے نا وہ. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بھائی انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل کریں افغانستان میں, تو باجوہ ڈاکٹر نے آخر میں آ کر یہ کہہ دیا کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دس, جو پہلے پالیسی تھی بدل گئی ہے اب. تو یہ نیشن اسٹیٹس ہیں ان کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, کوئی نیشنل گارنٹیز ہوتی ہیں, کوئی اوبلیگیشنز ہوتی ہیں, ایسے نہیں ہوتا. اچھا جناب آگے جا کر چلتے ہیں. جاوید صاحب ہیں, محمد جاوید صاحب, وہ کہتے ہیں کہ یعنی اگست 2019 کے بعد صورتحال کافی بدل گئی ہے, کہ ہندوستان نے کہہ دیا کہ یہ یونین ٹیریٹری بن گئی ہیں, اور یعنی اس کے سیٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل انہوں نے درست بات کہی ہے, یہ سوال جو اٹھایا انہوں نے یہ درست ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے کشمیر ریاست جموں کشمیر کی تاریخی ریاست کے ساتھ ایک زیادتی کی ہے, اور وہ جو خواہش تھی ری یونیفیکیشن کی, اس خواہش کو انہوں نے ایک طرح کا دھکا دیا ہے کہ نہیں ری یونیفیکیشن نہیں ہو سکتی. اور آپ نے بڑی اچھی بات کہی, مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو خواہش یہ تھی نا کہ جو ڈیوائڈ جو پریزنٹ 2019 سے پہلے کی جو ڈویژن تھی, مثلا کچھ پاکستان کے ساتھ ایسا تھا علاقہ تھا, کچھ چائنا کے ساتھ تھا پاس تھا, اور کچھ انڈیا کے پاس تھا, تو ہم چاہ رہے تھے کہ ساری کی ساری ریاستوں کو یکجا کیا جائے, لیکن ان ساری کوششوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. یعنی جموں کشمیر کی وحدت اور اس کی یکجہتی کی جو تحریک تھی اس کو نقصان پہنچ گیا جب انہوں نے جو انڈیا کے کنٹرول میں تھا اس کے حصے دار دیے. یہی آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل. تو اس میں ہمارا کیا ہونا چاہیے رہتا ہے, جو نیشنلسٹ ہیں, ٹرو نیشنلسٹ جو کہتے ہیں کہ پوری کی پوری ریاست وہ جو کہ 15 اگست 1947 کو تھی اس کو ہم نے یونیفائی کرنا ہے. دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ اس کو ری یونیفائی کرنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈیا کے پرامسز ہیں, دیکھیں نا دنیا کی ڈیموکریسیز لوگوں کے زیادہ سے زیادہ رائٹس کو انشور کرتی ہیں, دنیا کی ڈیموکریسیز لوگوں کے کنسرنس کو ایڈریس کرتی ہیں, دنیا کی ڈیموکریسیز جو ہے وہ نیشن اور نیشنلٹیز کے رائٹس کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کرتی ہیں, ان کے کلچر کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. یہ جو 5 اگست کا جو ڈیسیژن ہے یہ ٹوٹلی اٹ از اے میجورٹیرینزم, اینڈ وی ول اٹ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل فار دوز ہو بلیو ان یونائٹیڈ اسٹیٹ آف جموں کشمیر. لیکن اس میں ایک شوکت صاحب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک موقف ہے یا ہمارا نظریہ نیشنلزم ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ لداخ کے لوگ کافی عرصے سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں جموں و کشمیر سے علیحدہ کیا جائے تاکہ ہم اپنے طور طریقے سے رہ سکیں, اور جو وسائل ہیں وہ ہمیں ویا سری نگر نہ ملیں.
تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت ایک اوپر ایک چھتری ہوتی ہے نا، اس چھتری کے ساتھ سب کی امیدیں زیادہ بارش وہ ہوتی ہیں کہ بارش جو ہے وہ میرے سر پہ نہیں پڑنی چاہیے، مجھ پہ مصیبت نہیں آنی چاہیے. اس طرح کی وائسز ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. جب میں کہیں جو 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 اس کو کہتے ہیں سنٹر سے لوگوں کی ڈفرینٹ قسم کی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی لداخ والوں نے اپنے آپ کو ریاست جموں کشمیر سے علیحدگی کے لیے کوئی تحریک نہیں چلائی. انہوں نے صرف مرکز کو ایک چیز کہی کہ بھائی فنڈز آپ جو دیتے ہیں تو وہ ہماری لداخ ہل کونسل کو دے جو انڈیپینڈنٹ کونسل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیورنگ دس پیریڈ جس وقت انڈیا کی حکومت نے یہ کام کیا 5 اگست کو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ڈیمونسٹریشنز کیے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ریاست جموں کشمیر کا ہی حصہ رہنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ جو آپ جو یونین ٹیریٹری بنا کے ہمیں اس سے الگ کر رہے ہیں، نو، ریاست جموں کشمیر از اوور انسپریشن اور یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں بہت سارے جو سری نگر کے رہنما گئے، ان کے بڑے بڑے استقبال ہوئے، اور یہ تو یوٹیوب سوشل میڈیا پہ بھی ان کے ڈیمونسٹریشنز ہیں، ان کی تقاریر وہاں کے لوکل لیڈروں کی ہیں. ہاں ایک سیکشن اور وہ ہر جگہ ہوتا ہے، جیسے فرض کریں کہ ابھی یہاں پی ٹی آئی کی حکومت آزاد کشمیر میں تو وہ سب کو غداریوں کے فتوے بانٹ رہے ہیں. تو کیا ان کے فتوے بانٹنے سے مطلب یہ کہ ہم وہ ہو جائیں گے؟ اور کیا لداخیوں کے اس مطالبے کی بنیاد پہ وہ ہوا ہے؟ دیکھیں جہاں تک غداریوں کا کہہ دیا آپ نے، یہ سب ٹائپوں کا آیا ہے، تو پاکستان والوں نے تو ایک ہی کام کیا، یا ان کے جو چمچے ہیں سو کال آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں، وہ تو یہی ہیں جو آدمی ان سے اختلاف رائے کرے گا اس کو سب کو ان کو غدار کہہ دیتے ہیں. وہ اب تو یہ جو باشعور لوگ ہیں نا، کامن سینس والے، تو وہ تو ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیتے، لیکن ایٹ لیسٹ دوسرے جو ہیں ان کی ذہنیت کا پتہ چل جاتا ہے. اس میں ٹورڈز میں اینڈ پہ یہ کہوں گا، جو آپ نے بات کی ہے نا لداخ کے بارے میں، تو اس سے شاید متاثر ہو کر جموں کے بھی کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم بھی کشمیر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہمیں بھی علیحدہ یونین ٹیریٹری بنا دیا جائے. تو یہ تو یعنی اس میں تو اس طرح کی وائسز ہر جگہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں موجود ہوتی ہیں. تو ٹورڈز دی اینڈ جناب ایک بات وہ تھی، لیکن اب تو پچھتا رہے ہیں نا. اب تو جس وقت ہے جو ہے نا وہ باہر وہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے وہ ختم ہوا، تو اب تو سب سے زیادہ وائسز اسٹرانگ وائسز جو ہے وہ اگینسٹ ڈیسیژن جو ہے جموں میں. نہیں اصل میں وہ آئی تھی واضح، لیکن میں نے کچھ واضح میں نے سنی ہے. میں تو 2-3 ہفتے 2-3 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگوں سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے تھے یار بھی میں نہیں رہنا ان کے ساتھ. میں نے کہا یہ تو اس طرح کا فائدہ نہیں رہے گا. یہ تو چند ایک انڈیویڈز ہوتے ہیں نا، جیسے مطلب یہ کہ جو ہے نا سری نگر میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہتے، اس لیے ہمیں کچھ الگ سا ایک وہ دیا جائے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیٹ نے دیکھنا ہے کہ ریشنلٹی کیا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ میں کہوں جی میں نے پیمبر کو آزاد کرانا ہے. ہاں پیمبر کو آزاد کرانا ہے، یا کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ اپنے عقیدے کے تابع سچ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے عقیدے کی اس عصبیت کے تحت دوسرے لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو جینے کا ہی کوئی حق حاصل نہیں ہے. تو ان سے تو ہم مخاطب نہیں ہے نا. ہم تو اوورآل جو لوگ قوموں کے حق اور ان کی رائٹس کی موومنٹس کو ریکگنائز کرتے ہیں. ہم تو زمانہ طالب علم سے رائٹس کی موومنٹس کے ساتھ پاکستان کے اندر بھی ڈیموکریٹک موومنٹ میں ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہے. یہاں کے محنت کشوں کے حقوق کے لیے ہم نے جلسے جلوس کیے ہیں، اور ہمارا ایک بہت کارڈیل قسم کی ریلیشن شپ ہے پاکستان کے نیشنلسٹوں کے ساتھ، پروگریسو کے ساتھ اور آپریس نیشنز کا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک الائنس جو ہے وہ بالکل آخری مراحل میں موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم تو لوگوں کے انسان کا جو حق ہے نا، سب سے پہلے تو اس کو مقدم جانا جائے. اس کو عقیدوں کی بنیاد پہ پہچاننا، اس کو عقیدوں کی بنیاد پہ جو ہے نا مطلوب کرنا، اس کے رائٹس کو عقیدوں کی بنیاد پہ سلب کرنا، یہ کہاں کی ڈیموکریسی اور یہ کہاں کے رائٹس ہوتے ہیں؟ وہ چاہے پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، کوئی ملک بھی ہو. اچھا جناب، ایک صاحب ہیں جیسن گرے، جو اکثر یہ کمنٹ بھی کرتے ہیں اور تبصرے بھی کرتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں. انہوں نے G20 کے حوالے سے سوال کیا، لیکن ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا. میں آپ کا جو سوال ہے اس پر تفصیلی ایک پروگرام ہم کریں گے. تو میں ٹورڈز دی ویری اینڈ شوکو صاحب 1 منٹ ہے آپ کے پاس، آپ بتائیں کہ مزید کوئی پیغام دینا چاہیں تو 1 منٹ میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ سچائیاں جو ہیں جیسے ہیں ان کو تسلیم کیا جانا چاہیے.
سچائیوں کو اپنے عقائد اور اپنی ذاتی پسند و ناپسند کی نظر نہیں کرنا چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر ایک تاریخی ریاست ہے اور اس ریاست کی وحدت کا احترام کیا جانا چاہیے. اوکے جناب ٹوکو صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ نے پروگرام سنا اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزوں کی وضاحت ہوئی ہے. دین اگین ڈسپائٹ آل دیٹ، ڈسپائٹ دی فیکچوئل ریالٹی جو ہم نے ریالٹی پیش کی ہے، if you differ with us you have every right to differ. ہم ڈفر کرنے پر ہم آپ کو غدار نہیں کہیں گے، آپ کی جو مرضی ہم نہیں کہیں گے. ہم تو بڑے اوپن لوگ ہیں، لبرل مائنڈیڈ لوگ ہیں اور ریشنل اپروچ ہوتی ہے ہماری. تو اگین میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس مزید سوال ہیں پلیز ڈو آسک، اینڈ اف یو ہیو ناٹ سبسکرائب دا چینل please do subscribe it and keep in touch with us. ہماری طرف سے خدا حافظ and look after yourself.